آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، جیسا کہ کل آپ کو بتایا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد کا جو یہ درس ہوگا ہمارا، اس میں ہم روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی گئی دعاؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، آپ پڑھتے تھے یا آپ نے اپنی امت کو پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اس میں سے کچھ سلیکٹڈ دعائیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے گئے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی تھی۔ اللہ کے رسول اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جوامع الکلم دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کی زبان سے نکلے گئے الفاظ اور ورڈز میں میننگ بہت زیادہ رہتی تھی، ایک چھوٹے سے لفظ میں بہت زیادہ معانی ہوتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی دی تھی، آپ کا ایک معجزہ کہہ لیجئے، آپ کی ایک خصوصیت کہہ لیجئے، آپ کی ایک اسپیشلٹی کہہ لیجئے۔ تو آپ کی دعاؤں کے اندر بھی یہ خاص بات ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، لیکن اس کے اندر جو چیزیں آپ نے مانگی ہے اللہ سے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو آج پہلا درس ہے، آج کے درس کے لیے ہم نے جو دعا سلیکٹ کی ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ 4 چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں من جہد البلاء، ایسی بلا سے، ایسی مصیبت سے جو میں اٹھا نہ سکوں، جس کو برداشت کرنا میری کیپیسٹی کے باہر ہو، میری طاقت کے باہر ہو۔ بھئی انسان ہے، انسان کی زندگی میں آزمائشیں تو آئیں گی نا، کبھی بیمار ہو رہا ہے، کبھی کوئی نقصان ہو گیا، کبھی کسی کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ایسی مصیبت نہ آئے جو میں اٹھا نہ سکوں۔ ابھی 2 روز پہلے ایک صاحب کا فون آیا ممبئی سے، وہ 15 سال پہلے پیرالائز ہو گئے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہیں، اب بیچارے مجبور ہیں۔ انہوں نے میسج کیا کہ مولانا وہ بیوی بچے بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے میسج کیا کہ مولانا کیا میں ایسی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ مجھے موت دے دے، یا میں کوئی ایسی دوا کھا لوں یا کوئی ایسا طریقہ اپنا لوں جس سے اگر مجھے موت آ جائے تو کیا یہ خودکشی تو نہیں مانی جائے گی کہ مجھے اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو نہیں؟ حالانکہ میں نے ان کو سمجھایا، لیکن آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں اگر یہ اسٹیج آ جائے کہ انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے، انسان مرنے کی تمنا کرنے لگے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول پہلی پناہ مانگ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اے اللہ ایسی بلا نہ آئے، ایسی مصیبت نہ آئے جو میں اٹھا نہ سکوں، جو میرے برداشت کے باہر ہو۔ اور دوسری چیز وَدَرَكِ الشَّقَاء، میری زندگی میں بدبختی نہ آئے، میری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہ آئے جس کی وجہ سے مجھے یہ لگے کہ میں بدنصیب ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں انسان کی خوش بختی کی بھی علامت ہوتی ہے اور بدبختی کی بھی علامت ہوتی ہے۔ ایک گھر ہے، ایک سواری ہے، اور ایک بیوی ہے، اور اسی طریقے سے چوتھی کوئی چیز ہے میرے علم میں، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ 4 چیزیں آپ نے بتائی، گھر، سواری، بیوی۔ اب ظاہر ہے کہ گھر اگر انسان کا ایسا نہ ہو جہاں انسان کو سکون ملے، بیوی انسان کی ایسی نہ ہو جس کے پاس جا کر کے انسان کو سکون ملے، سواری ایسی نہ ہو کہ جس پر بیٹھ کر کے انسان کو سکون ملے، تو وہ سواری، وہ گھر اور اسی طریقے سے وہ بیوی انسان کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ دوسری دعا اللہ کے رسول مانگتے تھے، وَدَرَكِ الشَّقَاء، میری زندگی میں بدبختی نہ آئے، میری زندگی میں ایسی تکلیفیں نہ آئیں جس کی وجہ سے مجھے لگے کہ میں بدنصیب ہوں۔ اور تیسری چیز
وسوء القضاء، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے فیصلے سے۔ زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے، اللہ کی تقدیر سے ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی میں جو مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ بھی اللہ کی تقدیر میں لکھی ہیں، اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہیں۔ اور یہاں ہم دعا کیا کر رہے ہیں کہ وسوء القضاء، اے اللہ تیرے فیصلے کی برائی سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو کیا اس دعا کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہیں؟ نہیں، ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں۔ ہمارے اوپر جتنی بڑی بھی مصیبت آئے ہم یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، ہم تو یہی کہتے ہیں نا۔ ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں، مگر نبی نے یہ دعا سکھا کر کے ایک سبق یہ بھی دیا کہ اگر تم اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ تیرے فیصلے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو اللہ آپ کی زندگی میں آنے والی مصیبتوں کو ٹال بھی سکتا ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی ہے سوائے دعا کے۔ دعائے قنوت میں ہم لوگ دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں نا، وقنی شر ما قضیت، وقنی شر ما قضیت، اے اللہ مجھے بچا لے اپنے فیصلے کی برائی سے، میرے لیے وہ فیصلہ لکھ دی جو اچھا ہو، مجھے فیصلے کی برائی سے بچا لے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اس لیے کہ تو سب کا فیصلہ کرتا ہے، تیرا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تیسری چیز ہے جس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، وسوء القضاء، کہ اے اللہ برے فیصلے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور چوتھی چیز بڑی اہم ہے، وشماتۃ الاعداء، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ دشمن میرے اوپر ہنسے۔ ایسا موقع مت دے اے اللہ میرے دشمنوں کو کہ انہیں ہنسنے کا موقع ملے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے کچھ نہ کچھ دشمن نہ ہو، کچھ نہ کچھ مخالفین نہ ہو۔ اور انسان کے اوپر جب مصیبتیں آتی ہیں تو سب سے زیادہ مزہ کس کو آتا ہے؟ اس کے دشمنوں کو آتا ہے۔ تو اے اللہ میری عزت و آبرو کو اتنا بچا کے رکھ کہ کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ میرے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع ملے۔ وشماتۃ الاعداء، دشمنوں کو ہنسنے سے اے اللہ تو مجھے بچا لے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں میرے بھائی، اس دعا کو یاد کر لو، بڑی چھوٹی سی دعا ہے مگر بڑی امپورٹنٹ دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ یہ چار چیزیں آپ نے اللہ سے مانگ لی اور ان چار چیزوں سے اللہ کی پناہ آپ نے طلب کی، تو گویا کہ آپ نے دنیا جہان کی تمام برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگ لی۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم سب کو یاد کرنے کی اور اسے اپنی زندگی کے معمول میں شامل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں ہم مزید اللہ کے رسول کی دعاؤں کو سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔